نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالی اس مثال سے بہتیروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتیروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہیں ٹوٹے والے۔ درس قرآن کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت اور ترجمہ کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کو یہ چیلنج دیا گیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کریم کی صورتوں جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو وہ انکار تو نہ کر سکے لیکن ناکام ہو گئے اور شکست کھا گئے۔ شکست کھانے کے بعد پھر ایک اور شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی، یعنی ایک دوسرے راستے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کی۔ وہ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس حوالے سے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ فصاحت و بلاغت والا کلام ہے اور اسے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو، لیکن اس حوالے سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عظیم ذات ہے تو اس کا کلام بھی اونچے درجے کا کلام ہونا چاہیے۔ اور اس کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر اس میں کہیں سام کی بات کہی گئی ہے، کہیں مکڑی کی بات ہے، کہیں مثال میں گدھے کا نام لیا گیا ہے، اور کہیں مکڑی کی بات کی گئی ہے۔ تو خدا کے کلام میں ان فضولیات کا کیا تعلق؟ تو یہ کہہ کر شکوک و شبہات نکالنے کی کوشش کی، تو اس کا جواب ان کو دیا گیا کہ جو مثال دی جاتی ہے، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے جو مثال دی جاتی ہے وہ ممثل لہو کی حیثیت اور حالت کو ملحوظ رکھ کر دی جاتی ہے، مثال دینے والے کی حالت کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ اب مثال دینے والا تو اللہ ہے، ممثل لہو
جس کے لیے وہ مثال پیش کیا جاتا ہے یہاں پر وہ مشرکین ہیں، تو ممثل لہو حقیر، تو مثال بھی حقیر۔ اس حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے، اللہ کے حوالے سے اس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ شرماتا نہیں، لا یستحیی یہ حیا سے نکلا ہے، حیا کا معنی شرمانا، لحاظ کرنا، تو یہ اس کا معنی مفسرین کرتے ہیں لا یترک، اللہ چھوڑتا نہیں، اللہ شرماتا نہیں کہ بیان کرے، یعنی اس بات سے نہیں شرماتا ان یضربا، یضربا یہاں پر بیان کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بیان کرے مثلا ما، کوئی مثال، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اسے بڑھ کر ہے۔ اب یہ تو مالک کا اختیار ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرنا چاہتا ہے یا گدھے کی مثال بیان کرنا چاہتا ہے یا تشبیہ میں کتے کو رکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور حقارت میں اس سے چھوٹا کوئی ہو یا اس کی مثال بیان کرنا چاہتا ہے، فما فوقہا، مچھر حقیر جانور ہے اور خون چوسنے والا جانور ہے، تو یہ جب سیر نہیں ہوتا تب تک خون چوستا رہتا ہے، اور جب سیر ہو جاتا ہے تو پھر پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور یہی مثال ان کافروں کی ہے جو دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو بھلا دیا، اور جب سیر ہو گئے تو پھر ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 44 میں آتا ہے حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوب اترانے لگے ان نعمتوں سے جو ان کو دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، تب اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو دنیا کے اوپر ریجتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، حق کا مقابلہ کرتے ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں باتیں بناتے ہیں، ماننے کے بجائے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یوں وقت گزرتا جاتا ہے، اچانک موت کا پروانہ سر پہ منڈلاتا ہے، اس وقت پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، پس جو لوگ مومن ہیں، اب جب اللہ مثال بیان کرتا ہے کسی حقیقت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، مثال حقیقت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے، جب اللہ یہ بیان کرتا ہے تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ماننے والے، انکار کرنے والے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے اس لیے کہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ منکر ہیں، کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، سو کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، اللہ نے کیا چاہا اس مثال سے۔ اب یہ ایک اعتراض تھا جو منکرین کا کام ہے۔ مومن کا کام کیا ہے وہ بتاتا ہے۔ مومن اس پر اول ایمان رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے،
تو لا ریب ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کے حق ہونے پر ایمان لاتا ہے۔ اور جو منکر ہے وہ چونکہ اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کے وقار کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کی طرف سے جو بات آتی ہے، جو حکم آتا ہے، اس حکم کے بارے میں پھر اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے اور ظاہر بین ہوتا ہے، تو پھر اسٹیٹمنٹ بیان اللہ کے حکم کے بارے میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے اللہ کا کیا مطلب، اس سے ہمارا کیا فائدہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس مزاج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو مومن بلا چون و چرا اس کے سامنے گردن رکھ دے، سر تسلیم خم کر دے۔ تو اللہ نے اس کی حکمت بیان کی، اس قسم کی مثالیں اللہ جب بیان کرتا ہے قرآن میں تو ایک آزمائش کے طور پر بھی بیان کرتا ہے، یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ اس مثال سے گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ جس طرح اہل ایمان اس کے بارے میں جو رویہ اختیار کرتے ہیں، اہل ایمان کو اللہ راہ دکھاتا ہے اور بات کی تہ تک وہ پہنچتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر شروع کرتے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ انکار کرتے ہیں اور یوں تاریکیوں میں پھرتے رہتے ہیں، سرگردان رہتے ہیں۔ یہدی بہ کثیرا، تو بہ قرآن کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے، یضل، اور یہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے قرآن کی وجہ سے۔ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن بھی جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن اس کو راہ دکھاتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو غلط نیت سے اپنے دل و دماغ میں پہلے سے ایک پلان بنا کر، ایک منصوبہ بنا کر، ایک نظریہ تیار کر کے اس نظریے کے لیے دلائل قرآن سے ڈھونڈنا چاہے گا تو قرآن یقیناً اس کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میرے قریب جب آتے ہو تو خالی دماغ سے، خالی ذہن سے آ جاؤ، اور جو میں کہتا ہوں ان چیزوں کو اپنے دماغ میں جگہ دو، اپنے نظریات کو چھوڑ دو، اور اپنا بنایا ہوا جو نقشہ حیات ہے، زندگی کا نقشہ جو تم نے تیار کیا ہے، اس کو ایک سائٹ پہ کر دو، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، حق تمہاری تابعداری نہیں کر سکتا، بلکہ تم حق کے تابعدار بن جاؤ، تم قرآن کے تابعدار بن جاؤ، یقیناً کامیاب رہو گے۔ تو قرآن ہمیں یہ فکر عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دو دھاری تلوار ہے قرآن، صحیح طریقے سے کوئی اس کے قریب آئے تو یقیناً ہدایت پائے گا، اور غلط طریقے سے کوئی آئے گا تو یقیناً گمراہ ہوگا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے الا الفاسقین، مگر بدکاروں کو۔ فاسقین، بدکار کن لوگوں کو کہا؟ جو قرآنی احکامات، قرآن کی آیات کے مقابلے میں اس قسم کا بیان دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال سے، اس حکم سے، تو یہ ان لوگوں کو قرآن نے فاسق کہا۔ فاسقین، حد سے گزرنے والے، بدکار، بدمعاش۔ تو فاسق یہ لفظ جو ہے ایک عقیدے کے دائرے میں فاسق ہوتا ہے، یعنی عقائد میں حد سے گزرنے والا، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعمال میں فسق، اعمال میں فسق
وہ دینداری کے دائرے سے نکل جاتا ہے، دین سے نہیں نکلتا۔ اور فسق لغت میں جب کھجور پک جائے، پک کر اپنے خول سے باہر آ جائے تو عرب کہتے ہیں فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجور اپنے خول سے باہر آیا، تو چونکہ اس کا خول اس کے لیے دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے، اس سے جب باہر نکلا تو حد سے تجاوز کر گیا۔ تو دین اسلام میں بھی اعمال کا دائرہ ہے، عقائد کا دائرہ ہے۔ عقائد کے دائرے میں جب بندہ رہتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، اور جب اس دائرے سے باہر نکلے تو ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا، اس کو پھر مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایک اعمال کا دائرہ ہے، اس دائرے سے جب کوئی بندہ باہر نکل گیا، بے عمل ہو گیا، تو اس کو بے دین کہا جاتا ہے، کافر نہیں کہا جا سکتا۔ وما يضل به الا الفاسقین الذین ينقضون، اب فاسقین کی تفسیر بیان کرتا ہے قرآن، تشریح کرتا ہے، الذین جو توڑتے ہیں۔ یہ فاسقین کون ہیں؟ یہ بدکار کون ہیں؟ کن لوگوں کو قرآن نے بدکار کہا؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو، اللہ کے معاہدہ کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد اس معاہدہ کو۔ اب ایک بات ان میں یہ ہے، نقض، توڑنا، یہ اس عہد سے مراد ایک تو عالم ارواح میں اولاد آدم سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، الست بربکم، تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں آئے گا۔ اور وہاں پر اقرار کیا تھا، اور دنیا میں آ کر جب اللہ کا کلام ان کے سامنے آیا، اللہ کا حکم ان کے سامنے آیا تو توڑنے لگے۔ وہاں پر تسلیم کیا تھا اور یہاں پر سرکشی دکھاتے ہیں، تو یہ فاسقین ہیں۔ عہد اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام نے اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے اس کی طرف دعوت دی، اللہ کی ربوبیت کی طرف دعوت دی، اعبدوا ربکم کہہ کر، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا مالک ہے، رازق ہے۔ تو نبیوں کے ذریعے اس عہد کی تفصیلات امتوں کو ملی، تو ان کو بھی توڑتے ہیں۔ امتوں کو ملی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شکل میں۔ اب ہر بندہ ایک معاہدے میں جڑا ہوا ہے دنیا کی زندگی میں، کسی کے حقوق ہیں تو کسی کے فرائض ہیں، اور جس کے فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں۔ تو جب ان فرائض کو توڑتا ہے تو لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ تو یہ معاہدات، یہ کنٹریکٹ بڑوں کا حق چھوٹوں پر، چھوٹوں کے حقوق بڑوں پر، اور سرکار کے حقوق رعایا پر، رعایا کے حقوق سرکار پر، استاذ کے شاگردوں پر، شاگردوں کے استاذ پر، اور والدین کے بچوں پر، بچوں کے والدین پر۔ یہ تمام اس معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی ان معاہدات کو توڑتا ہے وہ فسق کا ارتکاب کرتا ہے۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، ماننے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، ان یوصل، کہ ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کب وجود میں آئے گی، کب برقرار رہے گی؟ جب حقوق ادا کیے جائے، لوگوں کا حق ان کو دیا جائے، جب ان کا حق روکا جائے اور چھینا جائے تو قطع رحمی ہوگی، اور قطع رحمی سے اللہ کی زمین میں فساد برپا ہوگا۔
وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں ملک میں۔ تو فساد کے لیے جو اسباب ہیں، فساد کے لیے جو بنیاد ہیں، وہ یہی ہے اللہ کے احکامات کو توڑنا، حقوق ادا نہ کرنا۔ اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں ٹوٹے والے، الخاسرون خسارہ والے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان حرکات ناشائستہ سے اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں، اسلام کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، پیغمبر کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، امت کے صالحین کا نقصان نہیں کر سکیں گے، خود ہی خسارہ اٹھائیں گے اور خود ہی اس کے نتائج بد سے دوچار ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔